قریشی صاحب، میں آپ کے پاس اگر آؤں تو ظاہر ہے کہ 71 کا جو ماحول تھا، کیا پاکستان کے میڈیا نے انصاف کیا اس وقت جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ برسوں سے ہو رہا تھا؟ کیا ہم لوگوں نے، یعنی ہمارے میڈیا نے سچ بتایا کہ وہاں پہ اصل پکچر جو تھی وہ تھی کیا، کہ بنگالی ہم سے کیوں ناخوش ہیں؟ اور کیا 1 یونٹ کے بعد جو وہاں پہ ایک انریسٹ تھا وہ پاکستانی میڈیا نے بتایا لوگوں کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے بیشتر حکمرانوں نے آزادی صحافت پر پابندیاں لگائی رکھی، اور یہ جو واقعہ، یہ جو سانحہ پیش آیا ہے، اس وقت پاکستان میں ماشاء اللہ لگا ہوا تھا۔ تو ماشاء اللہ کے زمانے میں کھل کر بات لکھنا اور حقیقت بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب 3 دسمبر کو پاکستان نے اعلان جنگ کیا، کیونکہ بھارت نے مشرقی پاکستان پر گولہ باری اکتوبر ہی میں شروع کر دی تھی، اور میں اس وقت مشرقی پاکستان میں تھا، اور میں نے ان علاقوں کا دورہ کیا تھا جہاں بھارت گولہ باری کر رہا تھا۔ اس کے بعد جیوسی سے، جو جیسور کے جیوسی تھے، ان سے ملا اور ان سے ساری صورتحال پر بات کی۔ جیسور بہت اہم چھاولی تھی، کیونکہ بھارت کی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل ہوتے ہی ان کا سامنا جیسور چھاولی سے ہوتا تھا۔ تو میں نے جیو سی صاحب سے بات کی کہ آپ نے پوری فوج سرحدوں پر لگا دی ہے، اور ان کے درمیان بڑے بڑے گیپ ہے، اور چھاونی کے اندر آپ کی اسٹرینتھ بہت کم ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جو گیپ ہے، اس گیپ میں سے دشمن داخل ہوگا اور وہ آپ کی چھاونی کا پیچھے سے محاصرہ کر لے گا، اور شاید آپ کو لڑنے کی بھی مہلت نہیں آئے گی۔ تو یہ صورتحال بتانے کے بعد پھر میں مغربی لاہور آ گیا۔ لاہور میں ہمارے دوست راؤ صاحب جو تھے، راؤ بلال خان، جی، راؤ امراؤ خان جو تھے، جنرل امراؤ خان، یہ مشرقی پاکستان میں رہ چکے تھے، اور انہوں نے ایک ڈب کی باقاعدہ 2 سال یا 3 سال کمال کی تھی۔ انہوں نے مجھے 13 دسمبر کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہم نے اعلان جنگ کیا ہے، لیکن ہمارا جو مغربی پاکستان کا محاذ ہے، اس پر ہماری پیش قدمی نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے ہمیں راولپنڈی جا کر صورتحال کا پتہ کرنا چاہیے۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا اور ہم راولپنڈی پہنچ گئے۔ ٹھیک، راولپنڈی جب ہم پہنچے تو جنرل صاحب نے اگلے دن مجھے ٹیلی فون کیا کہ بھائی جو ہمارا جی ایچ کیو ہے، اس پر تو فالج پڑ گیا ہے، اور وہاں ایک ایسی افراتفری ہے جس کی وجہ سے کوئی اچھی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑے بڑے آفیسر جو ہیں، ان کے درمیان آپس میں رابطے بھی نہیں ہیں۔ پھر ہم وہاں 4 دن وہی رہے، اور 16 تاریخ دسمبر کو میں راولپنڈی میں تھا اپنے دوست میجر مصطفیٰ شاہین کے ساتھ۔ ہم روزانہ 13، 14، 15 اور 16 کو ہم فوج کی بریفنگ سننے کے لیے جاتے تھے، تو 16 تاریخ کو بھی ہم گئے۔ تو جب ہم وہاں گئے 5 بجے کے قریب، تو وہاں بہت انٹرنیشنل پریس بھی آیا ہوا تھا، بہت زیادہ، وہ ہر روز ہی آ رہے تھے، لیکن اس روز ان کا ہجوم زیادہ تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جو بریگیڈیئر بریفنگ دے رہے تھے، ریاض ان کا نام تھا،
انہوں نے بتایا بڑے دھیمے اور بڑے بہت لہجے میں، مرجھائے ہوئے لہجے میں، کہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ دونوں طرف کے جو لیڈرز تھے وہاں، جو کمانڈرز تھے، ان کے درمیان صلح ہو گئی ہے، ان کے درمیان ایک مفاہمت ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں ڈھاکہ میں بھارت کی فوجیں داخل ہو گئی ہیں۔ یعنی انہوں نے تسلیم دو کیا، جملوں میں ساری کہانی بیان کی، اور ہمارے اوپر جو بجلی گری، میں آپ کو اس کیفیت کا اب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ قریشی صاحب، حالانکہ- قریشی صاحب، یہ کیا کوئی پچھتاوا موجود ہے کہ اس وقت کے میڈیا نے یہ کور نہیں کیا تھا، لوگوں کو یہاں مغربی پاکستان میں نہیں بتایا، آپ لوگ وہ نہیں لکھ سکے جو آپ لوگوں نے دیکھا وہاں پہ؟ کیا نہیں لکھنا چاہیے تھا اس وقت کی صورتحال وہاں پہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں تو ماشاءاللہ لگا ہوا تھا، جی، اور ماشاءاللہ کی بادشاہ کی جو خواہش تھی، یا ماشاءاللہ جو چاہتا تھا، اس کے خلاف لکھنا کوئی آسان کام تھا۔ وہاں تو سینسرشپ لگی ہوئی تھی، درست اور بات۔ خبروں کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور بلکہ خاص طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ بھی پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور انہوں نے دشمن کو دھکیل دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں آخری دفعہ جب مشرقی پاکستان سے غالباً وہ 10 اکتوبر 1971 کی بات تھی، تو میں وہاں جنرل نیازی صاحب سے، جو وہاں کمانڈر تھے، چیف تھے وہاں کے اس علاقے کے، ان سے بات کی۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ صورتحال تو ہمیں بہت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کیجیے گا، ہم کسی قیمت پر بھی دشمن کو اس علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور ہم آسام کو کاٹ کر چین کے ساتھ رابطہ قائم کر لیں گے، اور اس کی امداد سے ہم بھارت کو شکست دیں گے۔ یعنی اس طرح کی غلط فلسفے، مفروضے، اور اس کے اوپر نیریٹو بنایا ہوا تھا، اور انہی جنرل نیازی نے پھر ہتھیار بھی ڈال دیے۔ جی